جی عزیزان من، اب جو 1971 کے سلسلے کی تیسری کتاب جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے وہ بھی ایک مختلف کتاب ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے یہ بات بتائی تھی کہ اس پر 4 طرف سے لکھا گیا ہے۔ پاکستانیوں نے لکھا ہے جو زیادہ تر معذرت خانہ انداز میں لکھا ہے، شکست خوردگی اس کے اندر موجود ہے۔ بھارتیوں نے لکھا ہے تو انہوں نے فتح کے شادیانے، ذرا انہوں نے سازش کی، مداخلت کی، اس کو انہوں نے ذرا گلوریفائی کیا ہے۔ جو بنگلہ دیش سے لوگوں نے لکھا ہے اس میں الزامی انداز بہت زیادہ ہے، اس کے اندر اس میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اب اسی طرح ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل لکھا ہے تو انہوں نے ایک اور طرح سے لکھا ہے۔ ظاہر ہے اس میں ابھی آبجیکٹیو کام اتنا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ جو کتاب جس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ یہ پھر ایک ایسے شخص کی کتاب ہے جس کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، جو نسل بنگالی تھا، جو تقسیم سے پہلے 1947 سے پہلے کلکتہ سے ہجرت کر کے ڈھاکہ آنے والی فیملی کا حصہ تھے، اور پھر یہ وہاں مشرقی پاکستان میں بہت قابل اور لائق شخصیت تھے، اور پھر وہاں یہ جو ڈھاکہ یونیورسٹی ہے اس کے آخری پاکستان ڈھاکہ یونیورسٹی پاکستان کے آخری وائس چانسلر تھے، اور اس سے پہلے یہ راج شاہی یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر رہ چکے تھے۔ تو اس کتاب کا نام ہے دا ویسٹس آف ٹائم، اور میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے شکست آرزو۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین ان کا نام ہے مصنف کا۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ یہ ڈھاکہ یونیورسٹی پاکستان کے آخری وائس چانسلر تھے، اور جس وقت 16 دسمبر کا واقعہ رونما ہو گیا، پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر مکتی بانی کو جو ہے وہ بھارتی فوج کی سرپرستی میں اور عوامی لیگ کے جو لوگ تھے ان کو کھل کھیلنے کا بالکل پہلے بھی موقع ملا ہوا تھا اور مل گیا، اور پھر کس طرح انہوں نے ایسے تمام بنگالیوں کو اور غیر بنگالیوں کو جو ہے ان کا قتل عام کرنا شروع کیا جو ان کی اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ تو ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو پروفیسر صاحب ہیں ان کو بھی ڈھاکہ یونیورسٹی کے جو بدماش تھے عوامی لیگ کے، انہوں نے وائس چانسلر کو تقریباً، چونکہ ظاہر وائس چانسلر تھے، پرو پاکستان تھے، اپنے وطن کے اندر رہنا چاہتے تھے، سارے مسائل کے باوجود سمجھتے تھے کہ ہمارا حل پاکستان کے اندر ہی ہے، لیکن ان کو پھر تقریباً مار کے سڑک پہ پھینک دیا گیا۔ وہاں سے ریڈ کراس کے لوگوں نے ان کو ہسپتال پہنچایا، وہاں سے یہ ریکور ہوئے تو شیخ مجیب کی جیل میں پہنچے۔ تو پھر جیل کے اندر انہوں نے اپنی جو یادداشتیں ہیں ان کو قلم بند کیا، اور بعد میں پھر غالباً 1990 کے اندر کہیں انہوں نے اپنی جو یادداشتیں ہیں ان کو پبلش کیا ہے، دا ویسٹس آف ٹائم، شکست آرزو کے نام سے۔ یہ پروفیسر صاحب سعودی عرب بہت عرصہ رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ان کی جو کتاب ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کس طرح جو بنگال کے لوگ تھے، بنگال کے جو مسلمان تھے، انہوں نے تحریک پاکستان کے اندر حصہ لیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک پاکستان میں اگر کوئی آپ کہیں کہ جن لوگوں کا نمایاں حصہ تھا تو ان کا تعلق مشرقی پاکستان یا جو اس کو ہم مشرقی بنگال کہتے ہیں یا بنگال تھا، اسی سے تھا۔ تو پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ کس طرح ان کی برٹش انڈیا میں تعلیم حاصل کی، پھر یہ ذرا ایک کالج میں لیکچرر تھے، اور اس کے بعد پھر یہ جب تقسیم ہوئی تو کس طرح کلکتہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ تو اس کے بعد یہ وہاں سے ڈھاکہ آئے، یہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی ارلی عمر میں انگلش لٹریچر کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کی، پھر 30 سال کی عمر کے اندر ان کو راج شاہی جو یونیورسٹی ہے اس کا یہ وائس چانسلر بنے دوسری ٹرم کے لیے۔ پھر یہ اس پراشوب دور میں جو 71 کا زمانہ ہے اس سے قریب یہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے وی سی مقرر ہوئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، پہلے تو انہوں نے لکھا ہے، کتاب کا نام آپ کو بتاتا ہے شکست آرزو،
کہ وہ جو ہمارا خواب تھا اس پاکستان کا 1971 کے ہونے سے، کس طرح ہمارا وہ خواب چکنا چور ہو گیا اور اس کے کیا حالات تھے۔ پھر انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جو ڈھاکہ کی یہ جو بنگلہ دیش کی سیاست ہے وہ کیا تھی، اور کس طرح چیزیں پہلے جو ہے وہ ڈھاکہ کے نواب جو ہیں ان کے ہاتھوں میں تھیں، اور پھر کس طرح چیزیں باہر نکلیں، پھر عام بنگالی لوگ کیا تھے اور ان کے حالات کیا تھے، غربت کتنی زیادہ تھی۔ اور یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی غربت دی، جو پاکستان معرض وجود میں آیا اس کا جو مشرقی حصہ تھا وہ بہت غریب تھا، اور اس کے اندر پاکستان کی گورننس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ برطانیہ کا قصور تھا۔ انہوں نے اس حصے کو غریب رکھا، چونکہ ذرا مسلمانوں کو وہ غریب رکھنا چاہتے تھے، انہوں نے غریب رکھا، اسی لیے تو بنگالیوں نے بڑھ چڑھ کے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کچھ بڑی بڑی، مثلاً ایک ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے اس سے آپ وہ پاکستان سے اپنی ناراضگی کا بہت اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں جس طرح پاکستان نے جو ہے وہ معذرت خوانا رویہ کیوں اپنایا اس کے اوپر، ایسٹ پاکستان ٹریجڈی کے اوپر۔ اور پھر پروفیسر صاحب کو پڑھ کے یہ خیال آتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مشرقی پاکستان علیحدہ نہیں ہو سکتا تھا اگر مغربی پاکستان میں جو مسلط لوگ تھے وہ نہ چاہتے۔ تو ان کی کتاب سے سب سے پہلے مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ جو ایک کہا جاتا تھا نا کہ ادھر کی جو اشرافیہ تھی وہ چاہتی تھی کہ یہ علیحدہ کر دیا جائے اس حصے کو، چونکہ یہ ہمارے لیے لائبلٹی ہے۔ تو اس نظریے نے، وہ جو ایک باطل نظریہ تھا، اس کا بڑا عمل دخل تھا اس کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ پھر پروفیسر صاحب جو ہیں وہ ان کے خیال میں شیخ مجیب کوئی اچھے آدمی نہیں تھے، کئی حوالوں سے وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ ان کا خیال تھا کہ پروفیسر صاحب کا خیال تھا کہ عوامی لیگ کی بہت غنڈہ گرد قسم کی جماعت تھی، اور جس طرح انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی اور اس کے واقعات کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے اور وہاں پر کیا بدماشیاں یہ کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں یہ سب کو معلوم ہے۔ اس کا ذکر شریف الحق دالم نے بھی کیا ہے، عوامی لیگ کی جو لیڈرشپ اور اس کے کارکنان کی جو پستی تھی اور جو غنڈہ گردی تھی، اس کا ذکر وہاں بھی موجود ہے۔ اچھا، اب اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ پاکستان کو اس کے اوپر بالکل معذرت خوانا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ غلط نہیں کیا تھا پاکستان نے یا اس کی فوج نے، وہ اپنا ملک کا صحیح دفاع کر رہے تھے، اور کوئی بھی دنیا میں فوج ہوتی یا ایڈمنسٹریشن ہوتی ایسے حالات میں وہ اپنے ملک کا ایسے ہی دفاع کرتی۔ اور یہ ٹھیک کہا پروفیسر صاحب نے، یعنی اس کے اوپر اگر اس کو معیار مان لیا جائے کہ مفتی بانی جو تھے وہ فریڈم فائٹرز جو تھے وہ ان کی سٹرگل ٹھیک تھی، تو پھر باقی جگہوں پہ آپ کیا کریں گے؟ تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی جو ریاست کے خلاف اس طرح بغاوت کرتا ہے، ریاست ظاہر اس کے خلاف اقدامات ہی کرتی ہے۔ اچھا، پھر پروفیسر صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے میں بہت زیادتی یہ کی گئی، شیخ مجیب نے اگر اکثریت دی تھی تو حکومت اس کے حوالے کر دیتے، وہ اس قدر نالائق تھا اور اس کی پارٹی اس قدر نالائق تھی، پروفیسر صاحب کا خیال ہے کہ اس قدر نالائق تھی کہ وہ 6 مہینے کے، اور بنگالی لوگوں کا جو مزاج تھا وہ اس قدر اگر ان کی توقعات پہ پورا نہ اترتے تو انہی بنگالیوں نے 6 مہینے کے بعد اس کو برے طریقے سے اقتدار سے معزول کر دینا تھا۔ اس بات میں بڑا وزن ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو 1972 71 کے اندر بنگلہ بندو بنا ہے، 3 سال تقریباً گزرتے ہیں، کچھ عرصہ اس سے اوپر گزرتا ہے، اور وہی لوگ کس بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کرتے ہیں۔ تو سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروفیسر صاحب کی اس بات میں بڑا وزن تھا، یہ ادھر کی لیڈرشپ کی ناقابل اندیشی تھی جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے۔ اچھا، پروفیسر صاحب نے ایک اور بہت اچھی بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو مشرقی پاکستان کی محرومیاں ہیں اس کا ذمہ دار مغربی پاکستان نہیں تھا، وہ بننے سے پہلے ہی بنیاد میں ہی مسئلہ تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا انفراسٹرکچر اور باقی چیزیں وہ تو پاکستان بننے کے بعد ملا، اگر ہم متحدہ بھارت کا حصہ ہوتے تو شاید جو کچھ ہمیں ملا پاکستان بننے کے بعد وہ بھی کبھی نہ مل سکتا۔ تو یہ ایک انہوں نے کہا کہ دوسرا جو یہ سونار بنگلہ کہا جاتا تھا، تو انہیں کس بات کا سونار بنگلہ، ہمارے یہاں تو غربت ہی بہت تھی، اور پھر کنٹریبیوشن کوئی اتنی بڑی نہیں تھی ایسٹ پاکستان کی ویسٹ پاکستان یا اوورل پاکستان کے اندر جتنا اس کا پروپیگنڈا یا وویلا کیا جاتا ہے۔ تو یہ پروفیسر صاحب ذرا اپنی شکست آرزو ہے، اپنے ریگریٹس کا اظہار کرتے ہیں، معاملات کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ پاکستان کو اس حوالے سے قصوروار سمجھتے ہیں کہ ہم نے
وسعت قلب کا مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے معذرت خانہ رویہ کیوں اس کے اوپر اپنایا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر یہ ہے کہ بھارت کی بدماشیوں کو ہم نے اس طرح بے نقاب نہیں کیا جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جو جب کسی کو ظاہر اقتدار عوام دے دیتی ہے تو پھر اس کو اقتدار دینا چاہیے، اور معلوم ہو جاتا ہے بات۔ ہمارے ہاں بھی ریسنٹ ایک تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایک صاحب کا بہت شور تھا کہ وہ اقتدار میں آ کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہ کر سکے۔ وہ تو وقت سے پہلے پھر اقتدار سے وہ محروم ہوئے، تو اس کے بعد پھر ایک کہانی ان کے بارے میں سنائی جاتی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو اس طرح پاپولر ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر جس طرح شیخ مجیب ہوئے، جو اپنی قابلیت کی بنیاد پہ نہیں، لوگوں کے ریگریٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کا انجام بھی پھر ایسا ہوتا ہے۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ لوگوں سے کو کہ آپ لوگ یہ کتاب ضرور پڑھیے، یہ بہت اچھی ریڈنگ ہے، شکست آرزو۔ بہت شکریہ۔